من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 1857 سے لے کر 1947 تک برِ صغیر پاک و ہند نے جو تاریخ رقم کی ہے اس کی مثال پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ 90 سال کے مختصر عرصہ کے اندر اس نے پوری دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیا۔ پاکستان کی اس کہانی میں ہم ان حقائق سے پردہ ہٹائیں گے جن کے بارے میں شاید ابھی تک آپ کچھ نہیں جانتے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کی زندگی کس طرح اجیرن کر دی گئی۔ سر سید احمد خان کی مسلمانوں کی سیاسی اور شعوری بیداری کے لیے کوششیں اور کاوشیں، ہندو مسلم اتحاد میں عروج و زوال، اقبال کا انمول تصور، محمد علی کا جناح سے لے کر قائد اعظم تک کا سفر، پھر طلوع صبح آزادی اور پاکستان بننے کے بعد اس کو پیش آنے والے مسائل، اور اب تک 2021 تک جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہوتا رہا وہ بھی ہم جانیں گے اس پاکستان کی کہانی میں۔ پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔ بہادر شاہ ظفر اور سر سید احمد خان پاکستان کی کہانی کے بہت اہم کردار رہے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد بہادر شاہ ظفر کو قید کر دیا گیا اور صبح انہیں ناشتے کی میز پہ بلایا گیا۔ ناشتے کی میز پہ بلایا گیا، سامنے ناشتہ پیش کیا گیا، ناشتے کی میز سے کپڑا ہٹایا گیا تو کپڑا ہٹانے کی دیر تھی کہ بہادر شاہ ظفر کی دردناک چیخ نکل گئی۔ ایسی ہی ہزاروں چیخیں ہندوستان کے ہر گلی گلی کوچے کوچے سے سنائی تھی۔ کیا تھا اس میز پر جس کی وجہ سے بہادر شاہ ظفر کی اس قدر دردناک آواز نکلی؟ اور ہر ماں جب گھر میں آٹا گوندتی تو ایک مٹھی آٹا علیحدہ کر لیتی۔ اس میں کیا لوجک تھی؟ یہ جانیں گے ہم اس قسط کے آخر میں۔ برطانیہ کی ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان کے مختلف علاقوں پر ناجائز قبضے جماتی رہی، جس کی وجہ سے ہندوستان کے مقامی لوگوں میں احساس پیدا ہوا کہ انگریزوں کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ لڑنا لازمی ہے۔ اس لیے انہوں نے 1857 کی جنگ آزادی انگریزوں کے خلاف لڑی۔ اسے ہندوستان کے مقامی لوگ تو جنگ آزادی کا نام دیتے ہیں، لیکن انگریز برطانوی سامراج سے غدر کا نام دیتا ہے، یعنی بغاوت۔ یہ بغاوت سب سے پہلے فوج میں شروع ہوئی۔ وہ فوجی جنہوں نے بغاوت کی تھی ان کو درختوں کے ساتھ رسوں سے باندھ دیا گیا۔ ہندوستان میں کوئی ایسا درخت نہیں تھا جو مسلمانوں پہ ہونے والے ظلم و ستم کی گواہی نہ دے رہا ہو۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریز مکمل طور پر قابض ہو گئے۔ بہادر شاہ ظفر جو آخری مغل بادشاہ تھا اس کو قید کر لیا گیا۔ بہادر شاہ ظفر کو قید کیا اور اسے رنگون بھیج دیا گیا۔ بہادر شاہ ظفر جو ایک دن پہلے پورے ہندوستان کا بادشاہ تھا، آج انگریزوں کے سامنے بے یار و مددگار پڑا ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں پہ ظلم و ستم کا ایسا سلسلہ شروع ہوا جس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ جنگ آزادی میں ہندوؤں اور مسلمانوں نے مل کے حصہ لیا تھا، دونوں مل کے انگریزوں کے خلاف لڑے تھے، مگر انگریزوں نے ہندوؤں کو تو معاف کر دیا اور مسلمانوں کو اڑے ہاتھوں لیا۔ مسلمانوں کا نہ مال محفوظ تھا، نہ جان محفوظ تھی، نہ عزت محفوظ تھی۔ اس وقت میں سر سید احمد خان فرشتہ بن کے ابھرے۔ انہوں نے انگریزوں کو باور کرایا کہ جنگ آزادی کی اصل وجہ کیا تھی۔ انہوں نے اسباب بغاوت ہند کے نام سے ایک رسالہ نکالا جس کی وجہ سے انگریزوں کے مسلمانوں پر کیے جانے والے ظلم و ستم میں کمی آئی۔ پھر سر سید احمد خان نے مسلمانوں میں تعلیمی شعور بیدار کرنے کے لیے مدرسے قائم کیے، اسکول قائم کیے، کالج قائم کیے۔ پیسے نہیں ہوتے تھے اس وقت۔ سر سید احمد خان تمام مسلمانوں سے چندہ اکٹھا کرتے اور اسے تعلیمی اداروں پہ لگاتے، اسے محمدن فاؤنڈیشن بنانے پہ لگاتے، اور انہوں نے اس طرح مسلمانوں کی اصلاح کے لیے بہت سے ادارے قائم کیے۔ جس کے شروع میں نے آپ سے 2 باتیں کی تھی اور ان کی وجوہات آخر میں بتانے کا وعدہ کیا تھا۔ ایک، جب بہادر شاہ ظفر کی چیخ نکلی
اس کی وجہ کیا تھی؟ بہادر شاہ ظفر کے سامنے جب کھانے کی میز سے کپڑا ہٹایا گیا تو اس کھانے کی میز پر ناشتہ نہیں بلکہ اس کے بیٹے اور بیٹیوں کے کٹے ہوئے سر تھے، جس کی وجہ سے اس کی دردناک چیخ نکل گئی اور وہ چیخ پورے ہندوستان میں سنائی گئی۔ دوسری چیز کہ ہر مسلمان عورت آٹا گوندتے وقت ایک مٹھی آٹا کیوں علیحدہ کر لیتی تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے پاس پیسے نہیں تھے جن سے وہ مدرسے یا سکول بنا سکے۔ سر سید احمد خان اس وقت سکول اور مدرسے بنا رہے تھے۔ مسلمان عورتیں ایک مٹھی آٹا علیحدہ رکھ لیتی اور پھر جب وہ آٹا زیادہ ہو جاتا سر سید احمد خان آتے، ہر گھر سے وہ آٹا اکٹھا کرتے، اس کو بیچتے، اس سے جو آمدن ہوتی اس کو سکولوں اور مدرسوں پہ لگاتے۔ یوں انہوں نے اس قوم کی خدمت کی۔ اس سے آگے مزید جاننے کے لیے آپ انتظار کریں ہماری آنے والی اگلی قسط کا۔